فرمایا حضور کہتے تم اپنے آبا و اجداد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بہترین سلوک کرے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں گھر میں ابا جی تھے، گھر میں ایک باپ تھا بیمار، ہر وقت نہ وہ کھانستا تھا۔ تو بیٹے نے کہا، بیٹا تھا جوان تھا شادی شدہ، انہوں نے کہا ابا جی یہ کہ آپ گھر میں سب کو ڈسٹرب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ہر ٹائم آپ کھانستے رہتے ہیں، آپ ایسا کریں آپ ہمارا گھر چھوڑ جائیں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آج جاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہیں یہی بات پسند ہے کہ میں تمہارا گھر چھوڑ جاؤں، ٹھیک ہے، تو مجھے جہاں چھوڑ کر آئے گا میں چلا جاؤں گا۔ بیٹے نے کیا کیا، باپ کا ہاتھ پکڑا، کہا ابا جی میں تمہیں ایک جنگل کے اندر چھوڑ کے آتا ہوں تاکہ واپسی کی راہ تم کو نہ ملے۔ اس نے کیا کیا، گھر سے ابا جی کا بازو پکڑا، دور دراز جنگل کے اندر لے کر وہ چل پڑا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ ایک کمبل بھی ساتھ اٹھا لیا۔ کیا کیا، ایک کمبل بھی ساتھ اٹھا لیا کہ یہ ایک کمبل ہوگا جو ابا جی کی ضرورت کو پورا کرے گا، اس کے علاوہ اس نے کہا جی آپ نے ہمارے گھر نہیں آنا۔ جیسے ہی وہ چلا نا تو ساتھ وہ اس کا چھوٹا سا بچہ، مطلب دادے کا پوتا اور جو لے جا رہا تھا اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ جیسے ہی لے کر گیا جنگل کے اندر، اس نے کیا کیا، اپنے باپ کو جنگل کے ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور کہا کہ یہ کمبل تمہارے پاس ہے، یہ کمبل تم رکھ لو، اسی پر گزارا کرنا ہے، تم یہیں پہ کھانستے رہو گے، میرے گھر دوبارہ واپس نہ آنا۔ جیسے ہی جوان بیٹا واپس آ رہا تھا نا تو وہ دادے کا چھوٹا پوتا وہ بھاگ پڑا اپنے دادا جی کی طرف۔ پھر پوتوں کو دادوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اس نے بڑا سیانہ کام کیا، بڑا چنگا اور اچھا کام کیا۔ اس نے کیا کیا، کمبل کی تھی دو ٹوٹے درمیان سے پھاڑ کر کمبل نہ وہ اپنے والد کے پاس لے کر آیا، اور تھا بچہ، اس نے سینہ تان کے کہا فرمایا ابا جی آپ تو جوان ہیں نا، آپ نے جو سلوک اپنے والد بزرگ کے ساتھ کیا نا، جب آپ حالت بزرگی کے اندر پہنچیں گے نا تو یہ جو آدھا کمبل میں نے توڑا ہے نا، جب آپ اس کیفیت کے اندر پہنچیں گے تو میں اسی طرح دھکے دے کر آپ کو بھی گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جب ہم اپنے والد کا ہاتھ چومیں گے تو لوگ ہمارے ہاتھ چومیں گے، جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باپ کیا جو ہے نا دھکے دے کر، باپ کی نافرمانی کر کے، باپ کو گالی نکلوا کر، باپ کو گالی دے کر ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی اولاد ہمارا کہنا مانے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آج اولاد اپنے باپ کی عزت کرے گی، خدا کی قسم ان کی جو نسلیں آئیں گی وہ ان کی عزت کیا کریں گے۔ اگر آج ہم نے باپ کو دھکے مارے، باپ کی نافرمانی کی، تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہوں گی وہ ہم کو دھکے مارے گی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری آخرت کا معاملہ کیا ہوگا۔ ہم صرف دیکھتے ہیں حال کو، ہم صرف وقت کو دیکھتے ہیں کہ ہم صرف وقت گزارے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل یہ جوانی آگے کی طرف جائے گی، ہماری شادی ہوگی، رب اپنے فضل سے ہمیں اولاد عطا کرے گا۔ پھر ایسا نہ ہونا اولاد ہمارے گھر میں موجود ہو اور ہم کہ پتر جی جاؤ دکان سے یہ چیز لے کر آؤ، اور بچہ آگے سے کہے کہ ابا جی میں نہیں جاتا، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم سوچیں اس سوچ کی طرف کہ کیا کل کو ہم نے اپنے ابا جی کی نافرمانی تو نہیں کی۔ سرکار فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہاری عزت قائم رہے اور تمہارے آنے والی اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے، آج موقع ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ فرما برداری کرو، کل جتنی اولاد تمہارے پاس آئے گی وہ تمہاری فرما برداری کرتی چلی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر باپ کی شفقت اور محبت کو دیکھا جائے تو کتنی شفقتیں باپ کے دل کے اندر ہوتی ہیں، ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ چھوٹا بچہ گھر میں پیدا ہوا نا، چھوٹا سا تھا، وہ دیوار پر آ کر کوا بیٹھا، تو بچے نے کہا ابو جی یہ کیا ہے؟ ابے نے کہا جی یہ کوا ہے۔ دوبارہ پوچھا ابو جی یہ کیا ہے؟ ابا جی نے کہا جی کوا ہے۔ پھر پرطرح بچوں کی جس طرح عادت ہوتی ہے، اصرار کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، تو باپ نے بڑا نا سیانہ کام کیا، اس نے کیا کہ ایک پرچی نکالی اور پرچی کے اوپر اس کو لکھنا شروع کر دیا کہ بچے نے کتنی دفعہ پوچھا۔ ایک مجلس کے اندر بچے نے 100 دفعہ کہا وہ دیوار پہ کیا ہے، وہ دیوار پہ کیا ہے، وہ دیوار پہ کیا ہے۔ باپ ہر مرتبہ اس کی ادا کو، اس کی آواز کو لکھتا رہا۔ 100 دفعہ بچے نے پوچھا، ایک دفعہ باپ نہیں اکتایا، ایک دفعہ باپ غصے نہیں ہوا، باپ نے تھپڑ نہیں لگایا، ابا ہر مرتبہ اس پرچی کے اوپر اس کو لکھتا گیا۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا، حالت جوانی کے اندر جب بچہ پہنچا نا
ابا جی پڑ گئے بیمار، بستر کے اوپر جب آئے نا تو اس وقت چونکہ اولاد کا امتحان ہوتا ہے، اب والد کے ذہن میں وہی پہلی بات تھی۔ والد نے جان بوجھ کے پوچھا، فرمایا پتر جی وہ جو دیوار کے اوپر بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ پتر نے صرف ایک دفعہ کہا ابا جی وہ کوا ہے۔ دوبارہ جب پوچھا ابا جی نے کہ وہ دیوار کے اوپر کیا ہے، تو پتر نے کیا کہا ابا جی کیا کائیں کائیں کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ دیوار کے اوپر کوا بیٹھا ہے؟ جب اس نے یہ لہجہ اختیار کیا نا تو باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک بیوی کو کہا کہ وہ پرچی لے کر آؤ۔ جیسی وہ پرچی لائے گی اس پرچی کو کھولا گیا۔ فرمایا پتر جی جب تو تھا نا چھوٹا اور تو پوچھتا تھا وہ دیوار پہ کیا ہے، تیرا ابا تجھے غصے نہیں ہوا تھا، تیرے ابے نے تجھے تھپڑ نہیں لگائے تھے، میں تھا باپ، میرا تھا حق زیادہ، تو تھی میری اولاد، میں چاہتا تم کو کس کے تھپڑ لگا سکتا تھا، میرا حق بھی منتا تھا، لیکن حق ہونے کے باوجود بھی تو نے 100 دفعہ پوچھا تھا، میں نے 100 دفعہ جواب دیا تھا پتر جی وہ کوا بیٹھا ہے۔ اور آج جب حق بنا کہ تو میرا ادب و احترام کرے تو میں نے فقط ایک دفعہ پوچھا ہے کہ وہ کیا بیٹھا ہے اور تو میرے آگے زبان چلاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری آنے والی اولاد تمہارے ساتھ فرما برداری کرے